الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کی مجالس میں عرض کیا گیا کہ نواسۂ پیغمبر کے مقدس قیام کا مقصد نانا کی امت کی اصلاح ہے. اس حقیقت کو آپ نے مختلف عبارتوں میں، مختلف تعبیروں میں اور مختلف جملوں میں پیش کیا. کسی بھی بگڑی ہوئی امت کی جو اصلاح ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے ذریعے ممکن ہے. اس لیے فرمایا اللہم انکا تعلم انی احب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. معروف کا حکم دینے کے لیے معروف کی معرفت ضروری ہے اور منکر سے روکنے کے لیے منکر سے آشنائی ضروری ہے. آپ کو پتہ ہو کہ یہ معروف ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، پھر آپ کے زیر اثر افراد یا اگر کوئی ملک کے یا بین الاقوامی نامور خطیب ہیں تو آپ اپنے سامعین کو، اپنے شرکائی مجلس کو معروف کا حکم دیں گے. اور اگر آپ کو منکر کا علم ہے، حرام کام کا علم ہے، ناپسندیدہ عمل کا علم ہے، پھر آپ اس ناپسندیدہ عمل سے روکیں گے. اگر معروف کا علم نہ ہو تو امر بالمعروف ناممکن ہو جاتا ہے. منکر کا، برائی کا، فعل حرام کا پتہ نہ ہو تو پھر نہی عن المنکر وہ نہیں ہوتا، وہ ممکن نہیں ہوتا. لہذا جو آدمی بھی اس اہم فریضے کو بجا لانا چاہتا ہے وہ مقدمے کے طور پر اور تیاری کے طور پر ایک خالص علمی جملہ عرض کرنے لگا ہوں جو مدارس میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے. وہ علمی تعبیر یہ ہے واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے. یعنی جس کام پر آپ کا واجب موقوف اور منحصر ہو اس کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے تو پھر معروف کی شناخت اور منکر کی شناخت بھی ضروری ہے. جب تک
دونوں کی شناخت نہیں ہوگی، دونوں کا علم نہیں ہوگا، نہ آپ معروف کا حکم کر سکیں گے اور نہ منکر سے روک سکیں گے۔ بہت سے ایسے افراد کو میں جانتا ہوں جن کو یہ نہیں پتا کہ نماز آیات بھی من جملہ واجب نمازوں میں سے کوئی نماز ہوتی ہے، نماز آیات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے میرے دماغ پر ہمیشہ یکساں نصاب کی باتیں سوار ہوتی ہیں۔ وہاں یہ جو روزے کے باب میں قیام اللیل ہے، قیام اللیل، تو وہاں میرے جو دوست ہیں علماء، انہوں نے قیام اللیل کی جگہ آگے تراویح لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں یکساں نصاب بنا رہے ہیں آپ، کافی جگہوں پر یہ کام ہوا ہے، وضو کا طریقہ نہیں لکھا، نماز کا طریقہ نہیں لکھا، اور صاف لکھا ہے کہ اپنے گھروں سے، اپنے مسجد کے مولوی سے وضو کا طریقہ سیکھ کے آئیں، نماز کا طریقہ سیکھ کے آئیں، ہاتھ باندھنا ہے، کھولنا ہے، یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے، یہ آپ نے اپنے مسجد سے مولوی صاحب سے پوچھیں۔ اور ایک اور آپ کو بہت دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جو ہاتھ باندھنے اور کھولنے کا سوال ہے، یہ مکاتب فکر جو فقہ رائج ہیں، اس وقت میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، وہ چاہے سعودی عرب کے اہل حدیث ہوں یا ہمارے پاکستان کے اہل حدیث ہوں، وہ کسی اہل حدیث سے میں پوچھوں، ابھی تک میں اس سے پوچھ نہیں سکا، لیکن حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی اور جعفری، جو جعفری اور مالکی ہیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جعفری اور اہل سنت میں سے مالکی، آپ اگر حج پہ گئے ہوں، یہاں میں ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن حج پہ وہاں کافی مالکی آتے ہیں افریقہ وغیرہ سے، جو ہاتھ ہماری طرح ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ باقی جو حنفی اور شافعی اور مالکی ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے، عملی طور پر پریکٹیکلی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، لیکن نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ حنبل وہ ہاتھ باندھ کے پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ان تینوں حضرات کے نزدیک بھی اگر شیعوں کی طرح یا مالکیوں کی طرح ہاتھ کھول کے پڑھو تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ ایک بہت ضخیم 7-8 جلدوں پر مشتمل ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، یہ جو 4 فقہ ہیں، حنفی، مالکی اور شافعی، اور یہ ان کی شرح ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ عبد الرحمن جزری کی۔ میں نے خود اس کے اندر یہ اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ ان کے نزدیک، ان تینوں حضرات کے نزدیک وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ باندھ کے پڑھو، لیکن اگر شیعوں کی طرح مالکیوں کی طرح کھول کے بھی پڑھو تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ 99% مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس کا قصور کس کا ہے؟ قصور مولوی صاحبان کا ہے۔ آپ کے اگر اہل سنت علماء کرام میں سے کوئی آپ کا دوست ہے نا، ہوگا آپ کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، اس سے پوچھیں کہ امام ابو حنیفہ، شافعی اور حنبلی کمی ہیں ہمارے کل میں، اکثریت جو ہے وہ احناف کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ معلوم والوں کے، ان سے پوچھیں کہ بھئی ان 3 ائمہ کے نزدیک اگر شیعوں کی طرح مالکیوں کی طرح ہاتھ کھول کے پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرت سے پوچھیں جی، اگر وہ کہنا نہیں ہوتی یا وہ جاہل ہے یا جھوٹ بولتا ہے، لعنت۔ بابا ہم نہیں کہتے کہ تم ہاتھ کھول کے پڑھو، لیکن کم از کم اس کا اعلان کرو، صرف اس اعلان سے اپنے جمعہ کے خطبے میں دیتے ہو، اس میں بتاؤ کہ جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہے۔ تو گھور گھور کے دیکھیں گے جیسے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ میں اپنے ایک آئیو کے بہت سینئر جو ہے نا برادر، آپ میں سے اکثریت ان کو جو ہے نا وہ جانتی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے فی الحال، انہوں نے خود بتایا یہ پنڈی وہ کمزور سے ہیں، دولے پتلے سے ہیں، تو کہہ رہے تھے ادھر صدر میں کسی اہل سنت کی مسجد میں
میں گیا اور میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی. وہ اتنے میں کوئی بندہ آیا اور تھا بھی اسی علاقے غیر اس علاقے کا, بڑا صحت مند آدمی تھا, یہ بہت کمزور آدمی تھے. کہا میں مبالغہ نہیں کر رہا, اٹھا کے مسجد سے آرام سے باہر رکھا اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, اور مسجد کو ناپاک مت کرو. بابا یہ جائز ہے, آپ کہاں بھی یہ جائز ہے, ایسا نہ کرو. اچھا جی, تو میں نے کہا ہمارے ہاں مستحب نمازوں میں سے صرف 3 نمازیں ہیں جو باجماعت پڑھی جا سکتی ہے. 2 عیدیں, عید فطر اور عید اضحیٰ. تیسری نماز نماز استسقاء جو طلب باران کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ 3 نمازیں باجماعت پڑھنے کی جو ہے نا وہ اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی مستحب نماز, وہ چاہے آپ کے 5 وقت کے 34 رکعت نوافل ہوں یا کوئی اور مستحب نماز ہو, نماز والدین وغیرہ, آپ ان کو باجماعت نہیں پڑھ سکتے. آپ کو تعجب ہوگا, یعنی پنڈی اسلام آباد میں کم از کم چن کے جو پائے کا عالم ہے اس کو یہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے. بریلوی حضرات کے صاحب کہتے ہیں مجھے آج پتہ چلا ہے کہ شیعہ تراویح نہیں پڑھتے. یہ ہے ان کا علمی تبحر. یہ ہمارے بارے میں یہ ان کے معلومات ہیں. مجھے آج پتہ چلا کہ شیعہ تراویح نہیں پڑھتے. اچھا, پھر ان کو میں نے ایک بات بتائی, کہا کہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا امین شہیدی, آپ جانتے ہوں گے. کہا ہاں میں ان کے وہ کلپ سنتا رہتا ہوں. کہا انہوں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ مجھے سنایا. کہا کہ یہ جو جیو پہ عالم لائن ایک پروگرام وہ ہوتا تھا, اور ان دنوں میں یہ عامر لیاقت مرحوم وہ پروگرام کرتے تھے. میں بھی ایک آدھ دفعہ ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جیو کا جو مرکز ہے, ہیڈ آفس, وہ دبئی میں ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 مہینہ پورا ایک فلیٹ میں ہم دونوں رہے, مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی. مولانا منیب الرحمان کے ساتھ, مفتی منیب الرحمان کے ساتھ پورا 1 مہینہ مولانا امین شہیدی ایک فلیٹ میں دبئی میں رہے, اور کہا کہ 1 رات بھی اس نے نماز تراویح نہیں پڑھی. یہ ہے جرت. اچھا, اور صرف یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی, کہا کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. میں نے کہا کہ یہ کہتے تھے کہ میں ان کے حکم پر آیا ہوں, میرے مصروفیات زیادہ ہیں, میں مولانا مفتی منیب الرحمان کے حکم پر آیا. میں نے کہا یہ جو آپ کی آئیڈیل شخصیت ہے, مفتی ہے, وہ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے بریکٹ میں قیام اللیل میں جو تراویح لکھا ہوا تھا وہ وہاں سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا. نہیں ہے بھائی, یکساں نصاب لکھ رہے ہو تو مشترک باتیں لکھو, خصوصاً عبادات. یہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے, ہمارے ہاں یہ تراویح نہیں ہے. پتہ ہونا چاہیے انسان کو. میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ, خواتین یا حضرات, مرد حضرات, اکثر جو گناہ کرتے ہیں یہ کوئی باغی یا سرکش نہیں ہے خدا کے مقابلے میں. اس کے پیچھے لا علمی, بے خبری ہے. پتہ چلے کہ ہم نے آزمایا ہے نا, پتہ چلے کہ یہ کام حرام ہے وہ ترک کر دیتے. ہاں, ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو جاننے کے باوجود ان سے پوچھو کہ بھئی یہ کام اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے. ایک بے حجاب خاتون اثنا عشری, اس سے آپ پوچھیں کہ اسلام میں حجاب فرض ہے یا نہیں ہے, کبھی نہیں کہے گی اسلام میں حجاب فرض نہیں ہے. سورہ نور میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کس طرح وہ قرآن کے خلاف خاتون بات کر سکتی ہے, لیکن اس کو اس کی اہمیت کا نہیں پتا. بے پردہ پھر رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے پردہ کیا ہوا ہے. یہ دوپٹہ آدھے سر پر, 2/3 سر پر, 1/3 سر پر, جی دوپٹہ رکھتی ہیں, آگے بہت سارے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھائی جب تک پورا سر کو آپ نہیں ڈھانپیں گی, آدھا سر باہر ہو, 1/4 حصہ باہر ہو, 10واں حصہ باہر ہو, 2 یا 3 بال بھی باہر ہوں تو آپ بے حجاب ہیں. یہ پتہ ہونا چاہیے خاتون کو. اور
صرف دوپٹہ سے سر کو ڈھانپنا کافی نہیں ہے. دوپٹہ اگر اتنا پتلا ہے کہ باہر سے بال پتہ ہونا ضروری ہے. پتہ اسلام میں ملاوٹ حرام ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیس منا من غش، معصوم کا فرمان نہیں ہے. جو اپنے کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے چیزوں کو فروخت کرتے وقت، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ متوجہ ہیں کہ یہ ملاوٹ کے زمرے میں آتا ہے. سب سے بڑا نمونہ ملاوٹ کا دودھ میں پانی ملانا ہے. جی دودھ میں پانی ملانا ہے. میں لاہور جامع المنتظر میں ہوتا تھا، وہاں ہمیں ایک صاحب دودھ دینے آتے تھے، ان کا نام عمر دین تھا. میں نے ایک دن کئی سالوں تک وہ ہمیں دودھ دیتے تھے تو ہم ان کے ساتھ کافی فری تھے. میں نے کہا عمر دین، آپ ہمیں جو دودھ دیتے ہیں وہ دودھ میں پانی ملا کے دیتے ہیں یا پانی میں دودھ ملا کے دیتے ہیں؟ کہ نہیں آغا جی، میں پانی میں دودھ ملا کے دیتا ہوں. پھر اس نے دو ڈبے رکھے ہوئے تھے، اس میں خالص دودھ ہے، اس میں پانی ملا ہوا ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے. وہ جس کو خالص کہتا ہے وہ اگر واقعاً خالص ہے، یہ پھر ملاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر چاہیں تو خالص پانی مہنگے دام میں خریدیں اور پانی ملا ہوا اس کو سستے دام خریدیں، لیکن وہ جو خالص ہے اس میں بھی ملا ہوا ہو، پھر یہ کیا ہے؟ یہ غش ہے اور یہ ملاوٹ ہے. ایک ملاوٹ کی قسم جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں، میں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا. اتنا بڑا مجمع ہو سکتا ہے کوئی یہ کاروبار کرتا ہو اور اس کو جائز سمجھ کے کرتا بھی ہو. یہ جو سبزی بیچتے ہیں نا، سبزی، وہ شام کے قریب پانی چھڑکاتے ہیں اس کے اوپر. یہ بندہ دو قسم کی غلطیاں کر رہا ہے. ایک اپنے گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ سبزی جو صبح کی ہے اور مرجھا چکی ہے اور جعلی طور پر جس طرح وہ میک اپ کر کے ایک جعلی حسن نہیں ظاہر کیا جاتا، عجیب ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اس کو پانی کے ذریعے وہ میک اپ کر کے تر و تازہ ظاہر کرتا ہے. یہ ایک یعنی باسی کو تر و تازہ ظاہر کرنا، یہ بھی دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے. اور دوسرا، جب آپ پانی چھڑکاتے ہیں نا، وہ پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے. وہ اگر چھڑکاؤ کے بغیر مرجھائی ہوئی سبزی ایک طرف رکھتے اور ایک طرف 1 کلو کا وہ پتھر یا وٹا رکھتے تو زیادہ سبزی اس کو ملتی. ابھی جو آپ نے چھڑکاؤ کے بعد اس کو تولا ہے، اس کو آپ نے خالص سبزی نہیں دی ہے، وہ دودھ بیچنے والے کی طرح پانی وہ ملا ہوا سبزی آپ نے اس کو فروخت کی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. بعض اوقات تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ میں یوٹیوب پر کوئی لطیفے آتے ہیں، بڑے کارآمد قسم کے لطیفے ہوتے ہیں. لکھا تھا کہ ایک آدمی اس طرح وہ سبزی فروش کے پاس گیا شام کے قریب نا، وہ اس کے اوپر چھڑکاؤ کر رہا تھا. جب وہ فارغ ہوا چھڑکاؤ سے، کہا بھائی یہ اگر ہوش میں آ گئی ہے تو مجھے اس عشرے میں اگر ہم اس اہم فریضے کی اہمیت کی طرف متوجہ ہونا، جتنی اہمیت خدا نے، رسول نے، ائمہ اہل بیت نے، خصوصاً امیر المومنین نے، یہ جملہ امیر المومنین کا یعنی جسے کہتے ہیں نا آپ محیر العقول ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. فرمایا راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی ہوتی ہے. اس سے بڑی پھر اس کی فضیلت کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. راہ خدا میں شہید ہونے سے زیادہ ثواب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کیونکہ نہی عن المنکر کے نتیجے میں آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. سب سے بڑی عبادت، سب سے افضل عمل جی لوگوں کو ہدایت دینا ہے، اور سب سے خطرناک اور ناقابل بخشش گناہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. بہار کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک آدمی نے، یہ اہل منبر کے لیے ہے یہ روایت جو ہے نا، ہم جیسے اہل منبر کے لیے ہے. ایک آدمی نے کوئی جائز کاروبار شروع کیا، جائز کاروبار، کپڑے کا، آٹے کا،
پھلوں کا، ہاں یعنی تھوک کے حساب سے، پرچوں کے حساب سے، وہ ضروری نہیں کہ ہر کاروبار میں آپ کو یہ فائدہ ہو، اس میں بیچارے کا خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ تو اسلام نے مرحب کو پتہ نہیں کس کس ملعون کو واصل جہنم کیا جی، وہ بھی تلوار ہے، اور اسی تلوار سے جی اب کاروبار جائز نہیں ہے۔ یہ ڈول بجانا یا اور اس طرح جو ہے نا وہ آلات لہو لاب، ان کا کاروبار جائز نہیں ہے۔ اچھا جی کوئی بھی، اچھا اتفاق سے اس میں بھی اس کو خسارہ ہو گیا۔ اب شیطان کی جس نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو، وہ آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا، فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ماں سوائے ابلیس کے۔ اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، نہیں، وہ جنات میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کا نام لیے جانے لگا ہے، اور جو آرڈر کیا گیا فرشتوں کو وہی آرڈر اس کو بھی کیا گیا، ورنہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر تھا۔ اچھا جی نہیں کیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْجُدْ، کیا رکاوٹ تھی، تم نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے میرا مقام جو ہے نا وہ حیثیت بلند ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی، آگ کی خصوصیت جو ہے نا وہ بلندی کی طرف پرواز ہے۔ دلائل بھی دیتا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ میں نے جو ہے نا وہ اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ راندہ درگاہ الہی قرار پایا، اخرج فإنک رجیم، اس کو جنت سے نکالا۔ جنت سے نکالے جانے کے رد عمل کے طور پر اس نے کہا دیکھو میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر چوراہے کے بیچ میں بیٹھوں گا اور صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا، اور یہ آدم جس کے سامنے سجدہ نہ کرنے کے پاداش میں تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اس کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا۔ اور کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ روایات میں ہے جس طرح ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، اتنے اختیارات اس کو دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ محراب عبادت میں وہ عالم دین پیشیمات کو بھی معاف نہیں کرتا، دکاندار پر تاجر کو بھی معاف نہیں کرتا، آفس میں آفیسر کو بھی معاف نہیں کرتا، کوئی اس معصوم کے علاوہ کوئی اس کے زد سے محفوظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس نے اس بندے خدا سے کہا کہ بھئی تم نے جائز کاروبار کر کے دیکھا، اس میں تجھے خسارہ ہو گیا، گھاٹا اٹھایا، تم نے ناجائز کو بھی کر کے دیکھا، میں تمہیں ایک پرکشش کاروبار جو ہے نا یا ذریعہ آمدنی وہ متعارف کراتا ہوں، دیکھو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا وہ تم دولت سے کھیلنے لگو گے۔ کیا کروں؟ کہا خدا کے بندے ایک نیا دین ایجاد کرو، نیا دین جو آسان ہو اور معمولی محنت کے نتیجے میں بندہ جنت میں جا سکتا ہو۔ ادھر تو بڑی سختیاں ہیں۔ حفت الجنت بالمکارہ، رسول اسلام کے فرمان کو یاد رکھیں، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت سختیوں میں گھری ہوئی ہے، جنت سختیوں میں گھری ہوئی ہے، یعنی جب جنت جائیں گے تو ادھر سختیاں ہوں گی۔ وہ کیا جنت ہے جہاں سختیاں ہوں؟ وہ قرآن میں ہے تو کہ آپ اپنے بیڈ پہ ہوں گے، جس پھل کا تصور کریں گے اس کی ٹہنی جھک کے آپ کے منہ کے پاس آئے گی، وہ جنت ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ وہ خواہشات سختیوں میں گھری ہوئی ہے۔ وحفت النار بالشہوات، آتش جہنم خواہشات سے جو ہے نا وہ گھری ہوئی ہے، یعنی ادھر جہنم میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جنت میں جانے کے لیے اس دنیا میں سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جھیلنی پڑتی ہیں، اور جہنم میں وہ آدمی جائے گا جو اس دنیا میں خواہشات نفساری کا اسیر ہو اور اس کے دام میں پھنسا ہوا ہو۔ ترجمہ اس کا یہ ہے۔ یہ جو موجودہ اسلام ہے دین، وہ تو یہ کہتا ہے بھائی جنت میں جانے کے لیے جو ہے نا بڑے وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں
اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھو، روزہ بھی کرو، حج بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو. ایک آسان دین کا، یہ دین جو ہے نا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید منکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مشکل. شریعت سمحا، ان حضرت کی شریعت کا نام ہے آسان شریعت، آسان شریعت. لیکن اس نے بہکانا تھا، اس نے ایک آسان دین متعارف کرایا اپنے نمازیوں کو. وہ کہا کہ اس پر عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے. وہ پرانا دین، اس جیسے کہتے ہیں نا، وہ جو شیر لانے کے مترادف ہے، یہ اس کا بیلنس بنایا. اس کے بعد آخری خدا کا منکر نہیں تھا، رسول کا منکر نہیں تھا، قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا، حساب کتاب کا یہ منکر تو نہیں تھا. اس کو خیال آیا، پشیمان ہوا کہ بھئی یہ میں نے کیا کر دیا ہے، اتنے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اب اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے. پھر انہیں اپنے مریدیوں کو یا نمازیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو اصل جو دین ان حضرت لے کے آئے تھے وہ وہی تھا جس پر تم پہلے عمل کرتے تھے، وہ بعد والا میرا اپنا اور خود ساختہ ہے، اس کو ترک کرو اور اسی پرانے دین پر عمل کرو. انہوں نے کہا نہیں، وہی نیا ٹھیک ہے. انسان فطری طور پر تناسان ہوتا ہے، تناسان، آرام طلب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عالم دین تلخ حقائق سنائے اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، اور جو نماز کے خلاف بولے، تاریک الصلاۃ کی حوصلہ افزائی کرے اور نمازی کی حوصلہ شکنی کرے، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گاہک زیادہ ہوتے ہیں. بندہ آرام طلب ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ یہ بعد والا ٹھیک ہے، وہ پہلا والا جو ہے نا، ہم کاروباری لوگ ہیں، وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے دین کے لیے. ثواب آپ کو ملے گا. شروع ہو گئی یا پتہ نہیں ختم بھی ہو گئی، لیکن یہ نہیں کیا، رسول کی نافرمانی کی، حکم کی تعمیل نہیں کی. اب وہ پشیمان ہے اور جا کے ریاض الجنہ کے اندر اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا اور کہا کہ میں ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک. خدا ایک گناہ کو نہیں بخشتا اور وہ شرک ہے، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے، وہ جتنے بھی رسول خدا کے اصحاب تھے بڑے سینئر، وہ سارے کے سارے پیدائشی مسلمان تھے؟ پہلے مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابہ کرام ہوئے جی. اور پتہ نہیں ایسے صحابہ میں ایسے افراد بھی شامل ہیں کہ روایات کہتی ہیں جنت ان کے لیے جو ہے نا وہ مشتاق ہے. یہ پہلے مشرک تھے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، رسول خدا نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کسی کو اس کا ساتھ شریک قرار دو. ویغفر ما دون ذلک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ طولانی روایت بھی میں نے آپ کو سنا دی جی. علی کے فضائل کو بیان کرنے والے کو بھی خدا بخشتا ہے، علی کے فضائل کو بیٹھ کے سننے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے، علی کے فضائل کے مطالعے کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے جی. علی کے فضائل کو تحریر میں لانے والے خوش قسمت کے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ اتنا اسباب مغفرت کی ایک طولانی فہرست ہے. من جملہ شرک، مشرک کو بھی خدا بخش دیتا ہے اگر وہ توبہ کر لے. لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ بندہ توبہ کے بغیر بھی ایسے مختصر اعمال، کیا 5 یا 6 سیکنڈ سے زیادہ لگتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اگر آپ صلوات بھیجنا چاہیں آرام سے بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے نتیجے میں خدا آپ کو اتنا ثواب دے، شمار کرنے والا فرشتہ اس کا ثواب جو ہے نا وہ نہیں لکھ سکتا جی. بخشتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
محمد. ایک فارغ ہے، روایات کا مضمون ہے بندے کا جنت میں جانا آسان ہے، جہنم جانا مشکل ہے. یہ آپ کو سنا رہے تھے نا. اگر کوئی برائی کی ہے تو پھر ایک ہی برائی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. یہی مطلب ہے. وہ ایک دعا کا ٹکڑا ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کی جس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب ہے. جی، یا من سبقت رحمتہ غضبہ. وہ فارسی شاعر نے کہا، پہلے تمہیں تھوڑا سا تجزیہ کروں. عربی میں بہا قیمت کو کہتے ہیں، بیش بہا یعنی زیادہ قیمت. یہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے روایت کے اندر، جو آدمی کوئی کلام پڑھتا ہے بندے کو رلائے، ایک بندے کو رلائے، وجبت لہ الجنہ. یہ دیکھیں نا، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کلنا باب ابواب نجات الامہ، ہم سب 14 کے 14 امت کے نجات کے دروازے ہیں. امت کو نجات ان 14 دروازوں سے ملے گی، لیکن ولیکن باب الحسین اوسع، حسین کے در پر جو گنجائش ہے نا، وہ کسی اور معصوم کے در پر آپ کو نظر نہیں آئے گی. کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں. ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، لیکن حسین کی جو کشتی ہے نا، اس کی رفتار سب سے زیادہ ہوگی. میں نے آیت اللہ بشیر حفظہ اللہ سے بھی سنا، وہ کل ایک قم میں بہت بڑے، اس وقت صف اول کے خطبہ میں شمار ہوتا ہے، ڈاکٹر مسعود عالی، وہ کامل الزیارت کی وہ روایت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ روز قیامت لوگوں کو جو برے ہوں گے، کافر ہوں گے، بدکار ہوں گے، ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا. ان کو زبردستی، وہ تو نہیں چاہیں گے، زبردستی ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. اچھا، اس کے بعد کچھ جنت کے حقدار ان کے بارے میں بھی ہیں، ان کو بھی زبردستی، وہ نہیں جانا چاہیں گے لیکن زبردستی ان کو کھینچ کے وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا بھائی، جن کو جہنم لے جایا جائے گا ان کا گھسیٹا جانا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. وہ نہیں چاہتے جہنم جائیں، اور انہیں کہیں کہ بھائی تمہارا کام تم نے زندگی میں وہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم جنت کے حقدار نہیں ہو، زبردستی لے جایا جائے گا. وہ یہ جو جنت کے حقدار ہیں، وہ جنت کے لیے تو بندہ ترستا ہے، اس کو زبردستی لے جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ کامل زیارت کی روایت کہتی ہے روز قیامت کچھ مومنین امام حسین علیہ السلام کے حلقہ بنا کے ساری زندگی حسین حسین کرتے رہے. روز قیامت امام حسین سے ملاقات ہوگی. قریب سے ابھی تو قبر کی زیارت کرتے ہیں نا، قبر کی زیارت کے لیے ترستے ہیں. میدان محشر میں جنتی جنت بھیجا جا رہا ہے، دوزخی کو دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے، اور حسین کی زیارت کا موقع ملا ہے اور بیٹھے ہیں نواسے پیغمبر کی چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں. ان کو حکم کیا جائے گا تم اپنے اعمال صحیح کے حقدار بن گئے ہو، چلو جنت. وہ حسین کے پاس رحمت اللہ علیہ جناب فضہ کے بارے میں فرماتے تھے. فضہ فرماتے تھے یہ لوگ جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، یہ کام کرو جنت میں جاؤ گے، یہ کام جنت میں جاؤ گے. میری جنت یہ در ہے، یہ در، یہی میری جنت ہے. جی کہاں کہ اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک خدا میری توبہ قبول نہ کرے اور اعلان نہ کرے کہ میں نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. آیہ کریمہ اس وقت یاد نہیں ہے، کل نوٹ کر کے آپ کو سناؤں گا. آیت نازل ہوئی رسول خدا پر کہ میں نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، آپ خود جا کے اپنے دست مبارک سے رسی کھولیں. اس بندے خدا نے جس نے نئے اور آسان دین کا اعلان کر کے پتہ نہیں 20 یا سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو